پاکستان کی سیاست میں اس وقت ہلچل مچی جب شوگر کمیشن رپورٹ آنے کے بعد سے یہ تاثر جڑ پکڑنے لگا کہ وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کے دیرینہ رہنما اور پی ٹی آئی کے وزیر اعظم عمران خان کے بعد سب سے سابق کلیدی رہنما جہانگیر خان ترین کے درمیان تعلقات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکے ہیں۔ لیکن پرسوں وزیر اعظم عمران خان سے جو ہمارا تفصیلی انٹرویو ہوا اس میں پہلی بار وزیر اعظم نے پبلکلی جناب جہانگیر خان ترین کے حوالے سے گفتگو کی اور اس گفتگو کے نتیجے میں اس تاثر کی نفی ہوتی نظر آئی کہ جہانگیر ترین اور جناب عمران خان کے تعلقات irreparably ڈیمیج ہو چکے ہیں، یعنی کہ وہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو چکے ہیں، پوائنٹ آف ریٹرن آ چکا ہے۔ کیونکہ جب جہانگیر خان ترین کا ذکر میں نے کیا تو وزیر اعظم عمران خان کی آواز میں ایک درد تھا جو نمایاں تھا، جو تمام پاکستانیوں نے دیکھا۔ جذبات میں مغلوب نظر آئے عمران خان اور انہوں نے جہانگیر خان ترین کو اپنی سیاسی جدوجہد کا سب سے بڑا ساتھی اور اپنا قریبی دوست قرار دیا۔ پہلے تو میں یہ کہوں کہ جہانگیر جو میری سٹرگل تھی پچھلے 7-8 سال میں، جو میرے ساتھ جس نے سب سے محنت کی تھی وہ جہانگیر ترین ہے۔ اور جو بدقسمتی ہے کہ جب یہ ہمیں پروب کی شوگر کے اوپر تو اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں کہوں کہ جہانگیر ترین کی فیکٹریاں نہ ہوں باقیوں کی ہوں، تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ جہانگیر بھی بیچ میں آ گئے۔ اس کی مجھے افسوس بہت ہوا۔ افسوس اس لیے ہوا کہ میرے قریب سب سے، بلکہ میری اگر پولیٹیکل لوگوں میں دوستی تھی تو وہ تو جہانگیر ترین سے تھی، تو اس کے اندر افسوس ہوا مجھے۔ یہ تو مجھے ایسے ہے جس طرح میری زندگی میں بڑے مشکل فیصلے تھے، تو اس طرح کے آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں لیڈرشپ پہ۔ اس فیصلے کے پس منظر کے حوالے سے بھی وزیر اعظم عمران خان نے بہت ہی دلچسپ بات کی اور تسلیم کیا کہ جہانگیر خان ترین کا چینی کاروبار، جو چینی مل مالکان ہیں، جو پاکستان میں مل مالکان ہیں، ان میں یقیناً سب سے منظم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی شک نہیں کہ جہانگیر خان ترین کی شوگر مل دوسروں سے بہت آگے ہے، جہانگیر ترین کی انتظامی صلاحیتوں کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بلا جھجک تسلیم کیا۔ خیال یہی ہے، اور جو اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، کہ جو بھی کاروبار ہے اس میں اگر کسی کا بہتر یا آرگنائزڈ یا سسٹمیٹک کام تھا تو وہ ملز کا تھا جو جہانگیر ترین اون کرتے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جہانگیر باقیوں سے بہت آگے ہیں ہر طرح، ان کے جو کام کرنے، ان کی صلاحیت، ان کی مینیجریل سکلز، باقی کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بڑا دلچسپ کیفیت تھی جب میں نے وزیر اعظم سے پوچھا کہ جہانگیر ترین کو کسی عدالتی کارروائی کے بغیر ہی شوگر معاملے میں گلٹی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین کو ابھی مورد الزام ڈکلیئر نہیں کیا گیا ہے، شوگر کمیشن کی فائنڈنگز اداروں کے پاس ہے، فیصلے ادارے ہی کریں گے۔ کیا ہم نے ان کو گلٹی ڈکلیئر کر دیا ہے بیفور بینگ ججڈ بائی دا کورٹ اور بائی دا سسٹم؟ دیکھیں وہ تو خیر ابھی گلٹی تو نہیں ڈکلیئر کیا، لیکن باہر یہ اب باقی فیصلہ کریں گے ادارے، جو فائنڈنگز ہیں کمیشن کی وہ اداروں کے پاس چلے گی، وہ فیصلہ کریں۔ جیسا کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی ذکر کیا، بلا شبہ ایک وقت تھا جب جہانگیر خان ترین کی تحریک انصاف پر مضبوط گرفت بنی گالہ میں ہر لمحے رسائی تھی اور ہر لحاظ سے جناب عمران خان کے وہ سب سے قریبی ساتھی تھے۔ پی ٹی آئی کے فیصلہ سازی، سیاسی جدوجہد اور الیکشن کے بعد وفاق و پنجاب میں حکومت سازی کے لیے نمبرز پورے کرنے کا معاملہ ہو یا دوسرے اسٹریٹجک تعلقات کے تمام معاملات ہو، جہانگیر ترین سب سے آگے ہوا کرتے تھے۔ رہتے دلچسپ بات ہے کہ جہانگیر ترین نے چینی کا کاروبار وہ کہ پی ٹی آئی بلکہ سیاست میں آنے سے پہلے شروع کیا تھا، لیکن پی ٹی آئی میں جہانگیر ترین کے حامی اور مخالفین کے درمیان ایک لکیر کھنچ گئی، اور پاکستان میں جیسا کہ ہوتا ہے ہر سیاسی جماعت میں، ہر گروپ میں کہ دھڑے بندیاں ہو جاتی ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ وہ انہی دھڑے بندیوں کا شاید شکار ہوئے جہانگیر خان ترین۔ لیکن بہرحال ابھی اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ نظریاتی الفتیں اور وہ محبتیں جو کبھی جہانگیر ترین اور عمران خان کے درمیان ہوتی تھی، جس کی جھلک ابھی ہم نے آپ کو دکھائی، کیا وہ کبھی واپس آتی ہے، یا وہ تجزیہ جو کہ اس سے پہلے اور موجودہ دور میں کیا جا رہا ہے کہ تمام تعلقات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گئے ہیں، یہ درست ہے یا نہیں، یہ صرف وقت ہی بتائے گا۔ لیکن آج اس پورے پس منظر میں اس انتہائی اہم موقع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک طویل عرصے کے بعد میڈیا سے بات کر رہے ہیں، لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں
محترم جہانگیر خان ترین، بہت بہت شکریہ ترین صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کی صحت کیسی ہے، آپ کے جو میڈیکل چیک اپس وغیرہ ہو رہے ہیں اس کی کیا کیفیت ہے؟ دیکھیں کمال بھائی، آپ کا بہت شکریہ، اور واقعی میں بہت عرصے بعد میڈیا پہ آیا ہوں، اس کی وجہ بھی بتاؤں گا میں کیوں میڈیا سے دور رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، میرے چیک اپ جاری ہیں، بہت ہی ہو گئے ہیں، کچھ رہ بھی گئے ہیں اور کچھ چیزیں آن گوئنگ ہیں۔ تو کیونکہ یہاں پہ کرونا کی وجہ سے جو نان کرونا ہاسپٹلز میں جو وقت ہے، ٹائم ہے، وہ محدود ہے، تو کچھ چیزیں آن گوئنگ ہیں، اور اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس دوران جب آپ لنڈن میں تھے تو اس دوران آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ تلاطم رہا، آپ کے حوالے سے، آپ کے کاروبار کے حوالے سے، آپ کی سیاست کے حوالے سے۔ کل پرسوں اس میں ایک بڑی تبدیلی آئی جب پہلی بار جب ہم نے وزیر اعظم عمران خان سے انٹرویو کیا، ہم نے براہ راست آپ کے موضوع پر ان سے بات کی، اور یہ پبلکلی پہلی بار وہ پھر انہوں نے گفتگو کی، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ان کے جذبات جو تھے وہ بہت ہی ڈیپ جذبات تھے، جو آپ کے ساتھ ان کا رشتہ رہا ہے، تعلق رہا ہے، محبت رہی ہے، اس کی بڑی زبردست عکاسی کی وزیر اعظم نے۔ آپ کو اپنا سب سے قریبی ساتھی، اپنی جدوجہد کا سب سے کلیدی شخصیت انہوں نے قرار دی، مگر اس کے باوجود آج جو حالات ہیں وہ سو ہیں۔ یہ دیکھیں، ایک تو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی جب میں نے عمران خان صاحب کی یہ کلپ دیکھا، اور مجھے بہت حوصلہ بنا اس طرح سے کہ جو یہ تاثر لوگ دے رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل بھول گئے ہیں جو ہماری رفاقت رہی ہے، تو وہ تو پروو ہو گیا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ ان کی بھی بڑائی ہے کہ انہوں نے یہ باتیں کی، مگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہمارا بڑا تعلق تھا، جو ہم نے اکٹھے اسٹرگل کیا ہے وہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، پارٹی کے لوگ بھی جانتے ہیں، مگر اس کی جو گہرائی ہے وہ صرف میں اور عمران خان جانتے ہیں، اور جو ان کے تاثرات ہیں، جو ان کے جذبات ہیں، میں ان کی مرر کرتا ہوں ان کو، کہ دکھ ان کو بھی ہے، دکھ مجھے بھی ہے۔ اور یہ ایک بہت عجیب سی بات ہے کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ یہاں تک ہم پہنچے ہیں، مگر جو ہم نے اسٹرگل کی، آپ یاد کریں کہ ہر چیز میں، مطلب شروع کریں تو جہاں سے پارٹی کو بنانے میں عمران خان صاحب کی لیڈرشپ، پناما میں، جوڈیشل کمیشن میں، ہم دو آدمی تھے جو اکٹھے ہوتے تھے، روز روز جا کے وہاں پہ کام کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں بھولنے والی نہیں ہیں، مجھے بہت یاد آتی ہیں وہ چیزیں، اور مجھے افسوس بہت ہے کہ یہ بیچ میں یہ دراڑیں پڑ گئی ہیں، مگر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، مجھے یقین ہے کہ جس طرح کی گہرا تعلق میرا اور عمران خان صاحب کا تھا، یہ دراڑیں بھی ایک دن ختم ہو جائیں گی، کیونکہ میں یقین رکھتا ہوں۔ اس یقین کی وجہ بتائیے، کیوں آپ یا صرف یہ ایک نظریاتی سوچ ہے، یا آپ کی ایک آپ کی خواہش ہے، یا یہ کہ اس کی کوئی وجہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دراڑیں ہیں مگر یہ پر ہو جائیں گی آپ کی اور عمران خان کے درمیان؟ دیکھیں، خواہش بھی ہے بالکل، مگر مجھے یقین اس لیے ہے کیونکہ یہ شوگر کمیشن کی رپورٹ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، ایسے انہوں نے خود بتایا۔ شوگر کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ ایک فیئر رپورٹ نہیں ہے، میرے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بالکل ہی عجیب سے ہیں، اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے چینی کی قیمت بڑھنے پہ۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ کمیشن بنائی گئی تھی کہ چینی کی قیمت کیوں بڑھی، تاکہ وجہ پتہ لگے اور پھر چینی کی قیمت کو روکا جائے، مگر افسوس یہ ہے کہ اس کمیشن کی رپورٹ میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ چینی کی قیمت کیوں بڑھ گئی، اور اس نے یہ لکھا ہے کہ اس مل نے یہ غلط کیا، اس مل نے یہ غلط کیا، یہ پریکٹسز ہوتی ہیں، یہ بے نامی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، مگر یہ تو ہمیشہ سے تھا۔ جب قیمت 50 روپے تھی پھر بھی انڈسٹری میں یہ سب گڑبڑیں تھیں۔ آج پاکستان کی بیشتر اور انڈسٹریز میں آپ لے لیں، وہاں بھی ایسی گڑبڑ ہے۔ یہ تو پاکستان کے انفارچونیٹلی ایک نظام صحیح نہیں ہے، تو یہ چیز چل رہی ہے۔ گویا آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ چینی کا کاروبار جو ہے اس میں بھی بہت بڑی گڑبڑ ہے، جس کو کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ گڑبڑ ہے، اور یہ سب اب ہم جان گئے ہیں، ہم اور آپ تو خیر جانتے ہیں، ہم سب جان گئے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس کا ایک بڑا حصہ آؤٹ آف بکس ہوتا ہے، اور اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ٹیکس رجیم میں نہیں آتا ہے، اور اس وجہ سے ظاہر ہے کہ جب آؤٹ آف بکس کام ہوتا ہے تو پھر منی لانڈرنگ ہوتی ہے، بے نامی ہوتی ہے۔ گویا کہ یہ جو کاروبار ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ یقیناً بہت ہی مشکوک ہے، یا اس کو ہم بلیک کاروبار بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ مس انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیکٹر ہے نا، آپ کا ریٹیل سیکٹر ہے، ہول سیل سیکٹر ہے، وہ ریگولیٹڈ نہیں ہے، وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے،
وہ لوگ ٹیکس کے اپنا نام نہیں دیتے, وہ کسی اور کا نام دے دیتے ہیں جب آپ ہم سے مال خرید رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری غلطی نہیں ہے. اس کے علاوہ ہر کاروبار میں بلیک شیپس بھی ہوتے ہیں اور اچھے کاروبار کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. اب آپ یہ ڈبل بکس کی بات کر رہے ہیں, ضرور ہوتی ہوں گی کن لوگوں کی, میں نہیں کہہ سکتا, مگر یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے پاس نہ کوئی ڈبل بکس ہے نہ کوئی اور چیز ہے. یہ تو بالکل ہی غلط قسم کی بات ہے. تو یہ اس کو آپ چھوڑ دیں, سائڈ پہ رکھ دیں. میں اس لیے یقین ہے مجھے کہ یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں, کیونکہ چینی کی جو کمیشن کی رپورٹ ہے, جو انکوائری ہو رہی ہے, اگر وہ ادارے اس کو فیئر طریقے سے کریں گے تو میں سرخ روح ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, تو یہ جو آپ کا یقین ہے, یہ اس کی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی ریفلیکشن میں نے جب عمران خان صاحب سے میرا انٹرویو ہو رہا تھا اس میں بھی میں نے دیکھی, جب انہوں نے بہت زور دے کے کہا کہ جہانگیر ترین کا کاروبار سب سے اچھا ہے, وہ سب سے زیادہ آرگنائزڈ کام کر رہا ہے. ایک بار پھر سن لیتے ہیں عمران خان صاحب کا آپ کے کاروبار کے حوالے سے کیا کہنا تھا. خیال یہی ہے, اور جو اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, کہ جو بھی کاروبار ہے اس میں اگر کسی کا بہتر یا آرگنائزڈ یا سسٹمیٹک کام تھا تو وہ ملز کا تھا جو جہانگیر ترین اون کرتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جہانگیر باقیوں سے بہت آگے ہیں ہر طرح. ان کے جو کام کرنے, ان کی صلاحیت, ان کی مینیجریل سکلز, باقی کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ترین صاحب, مجھے لگتا یہ ہے کہ تاثر یہ ہے کہ شاید حکومت اور وزیر اعظم عمران خان کا آپ پر بے پناہ اعتماد تھا بہت سارے معاملات میں, کلیدی معاملات میں, لیکن جو زراعت کے معاملات تھے اس میں آپ پر بڑا ان کا کلیدی اعتماد تھا. اور پھر اس اعتماد کے پس منظر میں جس طرح سے چینی کی قیمتیں بڑھی, اور کیونکہ ایک طرف آپ پالیسی میں بھی تھے, دوسری جانب آپ کاروبار سے بھی منسلک تھے, اور پھر جس طرح سے قیمتیں بڑھی تو لگا یہ کہ آپ کا جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا, جہاں پہ آپ پالیسی میں شریک تھے, جو اب آپ حکومت کو مشورہ کرتے تھے, اور جب چینی کی قیمتیں بڑھی تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ پھر مسائل پیدا ہوئے, اور یقیناً حکومت دباؤ میں آئی, وزیر اعظم دباؤ میں آئے, اور پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. اور شاید وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بٹرے ہوئے ہیں اس پوری صورتحال میں. دیکھیں, یہ جو پرائم منسٹر نے آپ کے پروگرام میں جذبات کا اظہار کیا تھا, یہ میرے سے پرائیویٹلی واٹس ایپ کی پر بھی کئی دفعہ شیئر ہو چکا ہے, ہماری اس میں باتیں ہو چکی ہیں. اور یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کسی طریقے سے میں اس میں کسی طرح انوالو تھا. مگر میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چینی کی قیمت بڑی تھی, جنوری کے اینڈ میں 5 یا 6 روپے بڑی تھی. اس کی کوئی پالیسی ڈیسیژن نہیں ہوئی تھی اس وقت. اور یہ جو ایکسپورٹ کا فیصلہ ہوا تھا, یہ میں تو اس میں انوالو ہی نہیں تھا, یہ تو ای سی سی نے کیا تھا اسد عمر صاحب کی سربراہی میں. ابھی بھی رضا داؤد صاحب پچھلے ہفتے ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ ایکسپورٹ کا فیصلہ بالکل صحیح ہوا تھا, اس وقت سرپلس تھا. تو یہ میرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ سبسڈی جو ہے, یہ سبسڈی تو پچھلے 5-6 سال سے دی جاتی ہے, کیونکہ پاکستان میں گنے کی قیمت جو ہے سپورٹ پرائس وہ اونچی فکسڈ ہے, اس لیے چینی یہاں مہنگی بنتی ہے. تو یہ ایک روٹین تھا, اور تو اس میں سے کسی کو یہ ناجائز کوئی پالیسی میکنگ میں فرق نہیں پڑا. اور یہ بتائیں آپ مجھے کہ پھر آٹے اور گندم میں کیا ہوا, وہاں تو نہ میرا کوئی تعلق ہے نہ کچھ ہے. تو وہاں کے اوپر ترین صاحب یہ بتائیے گا کہ اب اس وقت تو ہم اور حکومت اور عوام بہت ہی مشکل صورتحال میں, کیونکہ آج کراچی میں چینی کی قیمت 110 روپے کلو ہو چکی ہے. پاکستان میں ایوریج سوس 105, 110, 115 روپے کلو چینی بک رہی ہے, جو کہ یقیناً ایک غریب آدمی کے لیے, ایک عام پاکستانی کے لیے ایک بہت ہی مشکل تکلیف دہ صورتحال ہے. پرائم منسٹر عمران خان کے لیے, ان کی حکومت کے لیے. تاثر یہ ہے کہ شوگر مل مالکان نے اس شوگر کمیشن کا جو تحقیقات ہوئی ہے اس کا بدلہ لیا ہے, جس کے نتیجے میں چینی کی قیمتیں اب اس لیول تک پہنچ گئی ہیں جو کہ حالیہ سالوں میں ہم نے کبھی دیکھی نہیں. اور پھر اسی دوران ہم نے دیکھا ہے کہ گیہوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں اور آٹا بھی بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. آپ کا ان پیرلل ایکسپیرینس ہے ان تمام معاملات میں. پاکستانی ظاہر ہے کہ آپ ہیں محب وطن اتنے جتنا میں ہوں یا عمران خان ہے. آپ بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, آپ کے تجربہ کیا کہہ رہا ہے, آپ کی معلومات کیا کہہ رہی ہے, یہ جو آٹے چینی کی قیمتیں ہیں اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں, بہت سیدھی سادی بات ہے. قیمتیں جو ہوتی ہیں یہ کموڈیٹیز ہیں, برانڈڈ تو نہیں ہے نا, یہ کموڈیٹیز ہیں. اب ان کی قیمتیں ڈیپینڈ کرتی ہیں سپلائی اور ڈیمانڈ پہ. اب آپ گندم سے شروع کریں, پہلے میں چینی پہ بھی آؤں گا. گندم ابھی آئی ہے, کراپ مئی اور جون میں ہارویسٹ ہوا ہے, اور 1 مہینے بعد قیمت یہاں پہ 2 مہینے بعد یہاں پہ پہنچ گئی ہے. گندم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ حکومت پاکستان نے اور پروونسز نے ضرورت سے زیادہ گندم پروکیور کر لی. ان کے پاس آپ حیران ہو جائیں گے یہ سن کے کہ 6 لاکھ ٹن کا سٹاک تھا جو پچھلے سال سے کیری اوور تھا. تقریباً 65 لاکھ ٹن انہوں نے اور خریدا,
यानी कि 72 लाख टन का स्टॉक हुकूमत के पास मौजूद था मई के महीने में, और सारा का सारा जो गंदम थी, जो फ्लावर मिल वाले थे, उनको नहीं लेने दी। वो हमेशा 10-15 लाख टन गंदम लेते थे कंट्रोल रेट पे, और उससे फिर आटा सस्ता बिकता था। उनको बाहर निकाल दिया, उनको लेने नहीं दी, खुद सब प्रोक्योर कर लिया। अब मेरा सवाल ये है कि 72 लाख टन गंदम थी मई में, इस वक्त 60 लाख टन गंदम मौजूद है और कीमतें कंट्रोल में नहीं है। ये होल्डर गवर्नमेंट हैज अनफॉर्चुनेटली अनविटिंगली, उनको समझ नहीं आई, गलत पॉलिसी से होल्ड सबसे ज्यादा गवर्नमेंट कर रही है। इसकी बड़ी सिंपल सोल्यूशन है, आप मार्केट में फेंकें गंदम को। इस वक्त जितनी पंजाब रिलीज कर रहा है 15,000 टन डेली, उसको आप 30,000 कर दें, 35,000 कर दें। सिंध को कहें वो भी रिलीज करें। आपका मसला हफ्तों में, बल्कि एक हफ्ते 10 दिन में ठीक हो सकता है। और अगर आप समझ रहे हैं कि ये हमारी गंदम खत्म हो जाएगी दिसंबर जनवरी में, तो आप वो इम्पोर्ट कर लें। इस वक्त 2.5 लाख टन प्राइवेट सेक्टर की एलसीज खुली हुई हैं जो अक्टूबर में आएंगी। इस वक्त टीसीपी का टेंडर हो गया है 1.5 मिलियन टन का, वो भी अक्टूबर से लेके दिसंबर तक आएगा। तो असल मसला तो आज से लेके वस्त अक्टूबर तक है। तो इन 1.5 महीने में, 2 महीने में आप खुल के अपने ज़खायर का इस्तेमाल करें। ये आपने रखे हुए क्यों हैं? 60 लाख टन गंदम किसके लिए रखी हुई है इन्होंने? इसको मार्केट में फेंकें और इसको रिप्लेस करें विद इम्पोर्टेड स्टॉक, जो अगर 1.5 मिलियन टन काफी नहीं, और मंगा लें। टाइम है। चीनी का बताइए तरीन साहब, चीनी का बताइए जो कि आपका बराह रास्त कारोबार है। लास्ट में बता दूं, फैसले करने पड़ते हैं टाइम पे, अदरवाइज यहाँ पे जो काम चल रहा है ना, अनफॉर्चुनेटली टू लिटिल टू लेट। हमेशा फैसला देर में करते हैं, फिर वो छोटा फैसला करते हैं। बोल्ड होना चाहिए, बी बोल्ड एंड डू दिस। चीनी का एग्जैक्टली यही बात है। चीनी की प्राइस क्यों बढ़ी है? क्योंकि मार्केट में एक तासुर है कि चीनी शॉर्ट है। तो ये तासुर आज का नहीं है, ये तासुर 3 महीने पहले यही तासुर था। उस वक्त तक मार्केट की कीमत नहीं बढ़ी थी इतनी ज्यादा। उस वक्त हुकूमत को चाहिए था कि 5 लाख टन चीनी फौरी तौर पे इंपोर्ट करती, और मार्केट को जब पता चलता है कि 5 लाख टन चीनी आ रही है, मार्केट कभी ना बढ़ती। सप्लाई एंड डिमांड एक जो होती है, उसको आपको उसको मैनेज करना पड़ता है, और हुकूमत का काम है कि वक्ती तौर पे फैसले करे। मैं अगर होता ना इस वक्त, मैं गारंटी करता हूं कि मैं ये वावेला करता कि आप फौरी तौर पे गंदम और चीनी इंपोर्ट करें। मगर अफसोस ये है कि हमारे यहाँ डर और खौफ की यहाँ पे बहुत वजूहात। वजीर आजम ने जैसे हमसे कहा, हुकूमत का ये राय है, ख्याल है कि होल्डिंग हो रही है बड़ी, और जैसे कि उन्होंने कहा कि क्योंकि पंजाब में हम वॉच कर रहे हैं, तो जो पंजाब के मिलर्स हैं वो अपने स्टॉक सब सिंध में जाके ज़ख़ीरा कर रहे हैं, और यकीनन वो इस शुगर स्टॉक्स को रोकना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये कीमतें बढ़ी हैं और 110 रुपए किलो चीनी हो गई है। मैं आपको अर्ज कर दूं, केन कमिश्नर पंजाब, उसने पिछले हर महीने उन्होंने स्टॉक टेकिंग की, फिजिकल स्टॉक टेकिंग एसीज और डीसीज को मिलों में भेज के। और कमाल की बात यह है कि पिछले 2-2.5 महीने में सबसे ज्यादा लिफ्टिंग पंजाब में शुगर की हुई है। हैरान कौन लिफ्टिंग हुई है, किसी को समझ नहीं आ रही इतनी लिफ्टिंग कहां से हो गई, और वो चीनी की कीमत फिर भी बढ़ रही है। तो होल्ड करने का मतलब है कि आपने रोक दी कि जी मैं नहीं बेचता। यहां तो उल्टा है, यहाँ तो बहुत चीनी हर मिल से, मैं पिछले 1.5-2 महीने से 400 ट्रक रोज मेरी मिलों से उठ के जा रहे हैं। 400 ट्रक, तकरीबन 5,000 टन। और ये जो बात है ना कि सिंध में होल्डिंग हो रही है, ये तो एक मजाक है। पाकिस्तान एक मुल्क है, हम कारोबार सारे मुल्क में लोग एक दूसरे के साथ करते हैं। हमसे एक आदमी डीलर है, वो चीनी लेता है, उसने शायद बलोचिस्तान में जाके बेचनी हो, सिंध के रास्ते जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा चीनी होल्ड नहीं हो सकती। ये तो इम्पॉसिबल है। होल्डिंग हो सकती है एक छोटे लेवल के ऊपर कि एक दुकानदार 10 के बजाय 20 बोरी रख ले, डीलर जो है वो 300 के बजाय 600 बोरी रख ले, इस तरह से हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि मैसिव होल्डिंग हो जाए, एक मिल से माल निकले कहीं और जाए फिर वो बिके ना, ऐसे नहीं होता। ये गलत है, ये मिसलीड किया गया है कौम को, ये कह के कि जी सिंध में जाके होल्डिंग हो रही है, बिल्कुल गलत बात है ये। अब इन्होंने एक और काम ये किया है कि मार्केट में ये इंटरफेयर करते हैं। पहले इन्होंने 2 महीने पहले, 3 महीने पहले जबरदस्त जनाब छापे मारने शुरू कर दिए, लोगों ने चीनी रखनी बंद कर दी, मार्केट ड्राई हो गई, चीनी की कीमतें फिर बढ़ गई। अब इन्होंने बॉर्डर सील कर दिए कि चीनी सिंध नहीं जा सकती, सिंध से आ सकती है मगर सिंध जा नहीं सकती। तो उसके भी मार्केट में फिर डिसरप्शन हुई, अल्लाह करे इस वजह से कीमत ना बढ़े। और तो मार्केट फोर्सेस को डिसरप्ट नहीं करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए। सप्लाई आप यकीनी बना दें, मैं आपको गारंटी करता हूं कि ये कीमतें नीचे आ जाएंगी। सप्लाई ऑलवेज, आप सप्लाई, गंदम की सप्लाई मार्केट में फेंकें, चीनी आपका टेंडर हो गया है उसको जल्दी मंगाएं, मार्केट में फेंकें, बल्कि ज्यादा चीनी मंगानी चाहिए थी, उन्होंने 3 लाख का टेंडर कम किया।
ترین صاحب بتائیے آپ کے جذبات کیا ہیں؟ اب سے کچھ مہینوں پہلے تک آپ اس حکومت کے صرف زراعت کے متعلق نہیں، تمام تقریباً کلیدی فیصلوں کے ایک بہت بڑے معمار ہوتے تھے وزیر اعظم کے ساتھ. اس سے پہلے آپ اس پارٹی کی جب جدوجہد میں ہوئی، انہوں نے بتایا کہ اس میں آپ کا سب سے بڑا کلیدی کردار تھا. اس کے بعد اب یہ کیفیت ہو گئی ہے آپ کے حوالے سے کہ آپ کے بارے میں تاثر یہ ہے پارٹی کے اندر یا کچھ لوگوں میں پارٹی کے اور باقی کہ آپ کے تعلقات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہیں، آپ لندن میں علاج کرا رہے ہیں، وہاں اتنے عرصے سے موجود ہیں اور پورے سسٹم سے آپ آؤٹ ہو گئے، عمران خان کی دوستی سے آؤٹ ہو گئے، اس پارٹی سے آؤٹ ہو گئے جہاں کی سیاست کی وجہ سے شاید آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس مقدمے کا سامنا کرنا پڑا جہاں سے آپ کو ساری زندگی کے لیے سیاست سے تاحیات نااہل قرار دے دیا گیا. کیا پرسنل فیلنگ ہے آپ کی؟ یہ آپ کی جو ساری زندگی گزری ہے پچھلے 20-25 سال، اس کا نتیجہ تو یہ نکلا. جی مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہمارے ملک میں یہ بھی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ مجھے ناحق انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا تھا، وہ خیر ایک الگ کہانی ہے. مگر میں جو عمران خان صاحب کے ساتھ آیا اور جو ہمارا گہرا تعلق بنا نا، اس کی صرف یہ وجہ نہیں تھی کہ ہماری ذاتی طور پہ ہماری ایک ہم آہنگی تھی، ہم مل کے ایک دوسرے جیسے لوگ تھے. ہم اس لیے تھے کہ ہماری ویژن ایک تھی، عمران خان کی ویژن، اور میں اس کا سب سے بڑا سپورٹر تھا کہ ہم نے اس ملک میں تبدیلی لے کے آنی ہے. یہ ملک نہیں چل سکتا کامیابی سے اگر اسی سٹیٹس کو جو تھا اس کو ہم رہنے دیتے. ہمیں کہا، ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم تبدیلی لا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے میں پولیٹیکل ول ہے، کیونکہ عمران خان میں پولیٹیکل ول ہے. تو ہم یہ عمران خان کی ویژن کو میں پوری طرح سپورٹ کرتا ہوں، کرتا تھا. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ اب میں اس کا حصہ نہیں ہوں. اگر ہوتا یا پہلے بھی تھا تو میں ایک طرح سے کام کر رہا تھا اور اس کو میں اس ویژن کو ریئلٹی میں لانے کے لیے کوشش کر رہا تھا. مگر یہ فیصلے ہیں، عمران خان چیئرمین ہے، لیڈر ہیں، اگر میں نہیں ہوں تو میں نہیں ہوں. مگر یہ میں بتا دوں آپ کو کہ سوچیں آپ ایک بات، عمران خان کے جذبات کو دیکھیں، میرے جذبات کو دیکھیں، عمران خان نے جو میری کام کے بارے میں باتیں کی ان کو دیکھیں آپ، اور آپ بھی جانتے ہیں. تو اگر میرے اور عمران خان میں دراڑ پڑ گئی ہے اور میں اب پارٹی میں اتنا ایکٹیو نہیں ہوں تو نقصان کس کا ہے؟ میرا بھی نقصان ہے، مگر شاید تھوڑا پارٹی کا بھی نقصان ہو. کہ میں کچھ ہیلپ کر سکتا ہوں، میں اب نہیں کر سکتا. تو یہ سوچنے کی بات ہے. دکھ تو مجھے بھی ہے اور مسئلہ مجھے بھی ہے، مگر عمران خان کو کیا میرے اور ان کو جدا کرنے میں کس کو فائدہ ہوا؟ اصل بات یہ ہے جس کے بارے میں لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہاں، میں اور عمران خان اگر جدا ہو گئے ہیں اور میں اب نہیں کام کر سکتا، اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر سکتا، تو نقصان ادھر بھی تو ہو رہا ہوگا. تو ترین صاحب، یہ جو خبریں آتی نہیں کہ آپ کیونکہ سخت ناراض ہیں اور بقول آپ کے، اور آپ ظاہر ہے کہ آپ کا خیال یہی ہے کہ آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، تو پنجاب میں دوسری جگہوں پر جہاں پر آپ کا اب بھی سیاسی انفلوئنس ہے، آپ بیک ڈورز میں کام کر رہے تھے اور کچھ ایسی بھی خبریں تھیں کہ شاید پنجاب میں آپ پی ٹی آئی کی حکومت کو ڈسلوج کرانا چاہتے تھے دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے. میں آپ مجھے یہ بتائیں، میں 8-10 سال سٹرگل کر کے آؤں اسٹیٹس کو کے خلاف، یعنی پارٹیوں کے خلاف، اور میں پھر آپ کا خیال ہے کہ ایسا ہلکا آدمی ہوں کہ میں ان کے ساتھ مل کے اپنی ہی حکومت بنائی جس کو میں بنانے میں ایک کوئی حصہ تھا، کردار تھا، اس کو میں ڈیمیج کروں گا؟ نیور، کبھی نہیں. یہ میری خون میں نہیں ہے. میں یہ کام نہیں کرتا، نہ کروں گا، نہ کر سکتا ہوں. اب یہ بھی ایک فائدہ ہو گیا، سائڈ بینیفٹ ہو گیا میرے باہر آنے کا. وہاں جب میں تھا پاکستان میں تو مجھے مختلف لوگ آ کے ملتے تھے، ایم این اے، ایم پی اے، کوئی دکھڑے ہوتے تھے. اب ہمیشہ ہر ایم این اے، ایم پی اے کا کچھ نہ کوئی دکھڑا تو ہوتا ہی ہے، اور میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا. اب جب مجھے باہر میں ہو گیا تو پھر بھی وہ آتے تھے، میری ان کے ساتھ ذاتی تعلق تھا. تو یہ چیزیں پھر مس رپورٹ ہونا شروع ہو گئی. ایک فیمس انسٹیٹیوشن ہے پاکستان میں، آئی بی کی، اور آئی بی کا آپ کو پتا ہے کہ تاریخی اس کا کردار یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو مینیپولیٹ کر کے بھی اوپر تک پہنچاتی ہے. تو یہ چیزیں شروع ہو گئی تھیں. میرے پاس لوگ آتے تھے، وہ آئی بی کی رپورٹ خان تک پر چلی جاتی تھی کہ آج 6 ایم این اے آئے ہیں، کل 10 ایم پی اے ملے ہیں. تو میں نے کہا یار، یہاں آنے کا سائڈ بینیفٹ یہ ہو گیا ہے کہ جی اب یہاں پہ تو یہ چیز نہیں ہوتی ہے. اور اسی لیے میں میڈیا میں نہیں گیا، اسی لیے میں نے کوئی اور بات نہیں کی، کسی سے میں بات نہیں کرتا، نہ میں ملتا ہوں. بار بار مجھے لوگوں نے کہا جی یہاں پہ ہم جا کے نواز شریف صاحب سے میں ملا ہوں، بالکل کبھی نہیں ملا، نہ بات ہوئی، نہ میسج آیا، نہ کوئی بات ہوئی. بار بار میں نے ڈینائی بھی کیا. اور یہ میں نے یہ وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اپنی پارٹی کے اور خاص طور پہ عمران خان کے خلاف میں کوئی بات کروں. کبھی نہیں کروں گا. مجھے جو بھی ہوا جیسے بھی ہوگا، بٹ میرا اپنا ایک ظرف ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. کب سے کوئی رابطہ نہیں ہے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ آپ کا؟
میرا رابطہ کچھ ہفتے پہلے ہوا تھا، ابھی بھی ہو سکتا ہے، میں اس میں تو رابطے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں ضرور کروں گا رابطہ، اور مجھے یقین ہے کہ رابطہ ہمارے رہیں گے، کچھ عرصے میں نہیں ہوتے پھر ہو بھی جاتے ہیں، تو یہ چیزیں جو چلتی رہتی ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت کس طریقے سے شوگر کمیشن کی رپورٹ جو ہے اس کی آگے آپ کا بڑا تجربہ ہے، انہوں نے کہا کہ سیاست میں میرا سب سے بڑا دوست جہانگیر خان ترین ہی رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے موڈز کے حوالے سے، ان کی جو پریفرنسز ہوتی ہیں، جو دوستی ہوتی ہے یا جو ان کی پھر مخالفت ہوتی ہے، اس کو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو کیا اس کی بیسس پہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس عمران خان کو آپ جانتے ہیں، جو آپ کے ان کے لیے جذبات ہیں، جو ان کے آپ کے لیے جذبات ہیں، یہ ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے، یعنی کہ جو خرابی آج ہے وہ ایسی نہیں رہے گی، یہ آگے جا کے اس میں بہتری آ سکتی ہے اور ٹھیک ہو سکتی ہے، آپ اس کے متمنی ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ میں پہلے بھی کہا میں نے، ہمارا جو اتنا گہرا تعلق تھا، ان پہ دراڑیں پڑ جاتی ہیں، مگر یہ تعلق پھر بحال بھی ہو سکتے ہیں انشاءاللہ ہوں گے، اور یہ کمیشن کی رپورٹ میں انکوائری میں انشاءاللہ سرخرو ہوں گا۔ خان صاحب کو جس دن پتہ لگے گا نا کہ میری کوئی اس کے اندر انوالومنٹ نہیں تھی، اس دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کم از کم میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ود عمران خان ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان، یہ تو آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ جب انکوائری ہوگی، انویسٹیگیشن ہوگی، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان یہ آرڈر کریں یا اس قسم کے اشارے کریں کہ آپ کے خلاف کوئی خاص طور پہ آپ کو نشانہ بنایا جائے، یہ تو آپ نہیں فیئر کر رہے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہوگا نا اتنے عظیم تعلقات کے بعد؟ فیئر آپ کو انکوائری ملے گی، فیئر آپ کو آپ کے حوالے سے فیصلے ہوں گے، اسیسمنٹس ہوں گے۔ دیکھیں، عمران خان کو مجھے کوئی شک نہیں ہے بالکل، مگر میں نے جیسے پہلے کہا نا، وہ کون لوگ ہیں جن کو فائدہ ہوا میرے اور عمران خان کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو گئے، کہ ہمارے بیچ میں جو دراڑ پڑی، آخر کچھ لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی بھی ڈرائیو کر رہے ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی چیز میرے پہ لگا دیں، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی مقابلہ کر رہا ہوں، مگر یہ افسوس کی بات ہے کہ اس جگہ ہم پہنچے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مجھے آپ نے کہا نا عمران خان روک نہیں سکتے تھے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے کب کہا تو روک سکے، مگر ایک عجیب بات یہ ہے کہ جب یہ انہوں نے کمیشن بنائی تو 9 شوگر ملز انہوں نے سارے پاکستان میں چوز کی فورنسک آڈٹ کے لیے، اور ان 9 میں سے کوئی کرائٹیریا نہیں تھا، 3 میری ہیں۔ میرا صرف سوال، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اس وقت، میں نے کہا جی مجھے صرف یہ بھی بتا دیں، آپ ضرور کریں انویسٹیگیٹ، مگر یہ کرائٹیریا کیا تھا کہ آپ نے 9 چوز کی، 80 ملے ہیں پورے پاکستان میں، تو باقی جو ہے ان کو آپ نے چھوڑ دیا، 9 پک کی، ان کو پکڑو، 3 میری ہیں اس میں سے، تو یہ حیرانی کی بات ہے نا۔ کیا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کیونکہ اس شوگر کے کاروبار کا ماشاءاللہ جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ آپ کا ہے، 20% پروڈکشن آپ کی ہوتی ہے، اور پھر وزیر اعظم یہ چاہتے ہو، گورنمنٹ یہ چاہتی ہو کہ بھائی اگر آپ کو چھوڑ کے دوسرا کا فورنسک آڈٹ کیا جائے گا تو کہا جائے گا کہ اپنے آدمی کو چھوڑ دیا، تو آپ اگر صحیح کاروبار آپ کا ہے تو آپ کو تو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے، ہو جائے فورنسک آڈٹ بھی ہو جائے۔ میں نے ٹویٹ پہ میں نے یہی کہا تھا، مجھے فکر نہیں ہے، مگر 9 کا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ سب کا ہونا چاہیے تھا، اور اب کسی کا نہیں ہوگا، یہ بھی آپ کو میں لکھ کے دے دوں، کرو نا ساروں کا فورنسک آڈٹ کرو تو آپ کو پتہ بھی چلے، 9 ملے 80 میں سے آپ آڈٹ کریں۔ دوسری بات، آپ بار بار یہ بات آتی ہے کہ میرا 20% شیئر ہے اس میں مارکیٹ میں، دیکھیں یہ کسی وجہ سے ہے، میں ایک اچھا بزنس رن کرتا ہوں، میں فارمرز کو خوش رکھتا ہوں، فارمر زیادہ گنا گرو کرتے ہیں، میری بزنس اس لیے بڑھتی گئی ہے، یہ کوئی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں بینکس کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلق ہیں، ایسے میں زبان کا پکا ہوں، میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں وہ واحد آدمی ہوں جو تمام گروور پیمنٹ جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ میں جاتی ہے ڈائریکٹلی، اور CPR 100% ہوتی ہے، باقی میں کئی ملے ہیں جو کچی پرچیاں دیتی ہیں اور حکومت کچھ نہیں کرتی ان کا۔ اب میرا تو کاروبار سب سے بہترین صاف اس لیے پتہ لگتا ہے کہ میں گنے کی پیمنٹ بینک اکاؤنٹ میں جاتی ہے، سب کا حساب کر سکتے ہیں کہ جی کتنے کا گنا لیا اور کس سے گنا لیا، کوئی نہ مڈل مین ہے نہ کوئی کچھ ہے، اس وجہ سے میرا کاروبار کی ترقی ہوئی ہے۔ یقیناً بالکل، یہ ساری انڈسٹریز کی گواہی دیتی ہے، خود جناب عمران خان نے کہا۔ تھینک یو سو مچ جہانگیر خان ترین صاحب، وش یو آل دا بیسٹ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور آپ کا جو بھی یہ پروسیس چل رہا ہے میڈیکل چیک اپس کا یہ کامیاب رہے۔